بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دی ویگر ہب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، موسم کی مناسبت اور اس میں پھیلتی ہوئی طرح طرح کی بیماریوں میں سے ایک خطرناک بیماری ڈینگی بخار کی ہے۔ ڈینگی بخار کے متعلق ہمارے یوٹیوب چینل دی ویگر ہب پر انگلش زبان میں آلریڈی ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں۔ بہت سارے دوستوں نے پسند کیا، لائک کیا، بہت سارے دوستوں نے تجاویز دی کہ ڈینگی بخار کے حوالے سے اردو زبان میں بات کی جائے تاکہ عام لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ تو دوستو، بات کریں گے ڈینگی بخار پر۔ ڈینگی بخار ایک وائرل بیماری ہے جو ایک مادہ مچھر ایڈیز ایجپٹی کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں ایک اور مچھر ایڈیز البوبیکٹس بھی انوالو ہے، تاہم زیادہ مشہور ایڈیز ایجپٹی ہے۔ دوستو، ڈینگی وائرس 4 قسم کا ہوتا ہے: ڈینوی 1، ڈینوی 2، ڈینوی 3 اور ڈینوی 4۔ مچھر زیادہ تر گرم اور نیم گرم خطوں میں پایا جاتا ہے اور دن کے وقت کاٹتا ہے۔ ایک خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 3 سے 4 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتا ہے۔ دوستو، بات کریں گے ڈینگی بخار کے وائرس کے پھیلاؤ پر کہ یہ ڈینگی وائرس کا بخار کیسے پھیلتا ہے۔ جب ایک مادہ مچھر ایڈیز ایجپٹی کسی صحت مند انسان کو کاٹتا ہے تو وائرس انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وائرس انسان کے جسم کے اندر 4 سے 7 دن لیتا ہے اور اس کے بعد علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جب ایک عام مچھر ایک انفیکٹڈ انسان کو کاٹتا ہے تو وائرس مچھر کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہاں انکوبیشن پیریڈ پورا کرنے کے بعد یہ وائرس جو ہے یہ مچھر کے سلائیوری گلینڈ میں آ جاتا ہے۔ اب یہ مچھر اگر کسی صحت مند انسان کو کاٹتا ہے تو وائرس اس کو منتقل کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ چین چلتی رہتی ہے اور بیماری پھیلتی رہتی ہے۔ دوستو، بات کریں گے علامات پر۔ ڈینگی بخار کی علامات کیا ہیں؟ ڈینگی بخار کے علامات مختلف ہو سکتے ہیں۔ مختلف مریضوں میں مختلف شکایات آ سکتی ہیں۔ بعض مریضوں میں علامات ہی ظاہر نہیں ہوتی، لیکن جو زیادہ مشہور ہیں: ہائی گریڈ بخار ہونا، 103 104 تک بخار کا رہنا، سر درد رہنا، شدید سر درد رہنا، جوائنٹس میں درد رہنا، مسلز میں درد رہنا، بھوک نہ لگنا، الٹی کا ہونا، اور بعض مریضوں کو ڈائریا یعنی پیچس بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خطرناک علامتوں میں سے ہیں اس میں ہے بلیڈنگ ہونا، نیزل بلیڈنگ ہونا یا کسی اور آرگن سے بلیڈ کر جانا، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ریٹرو آربیٹل پین ہونا، یعنی آنکھوں کے ارد گرد یا آنکھوں کے پیچھے درد ہونا، جلد کے اوپر ریشز کا آ جانا جسے میکولو پاپولر ریشز کہتے ہیں، اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بعض مریضوں میں علامات ظاہر ہی نہیں ہوتی، اور اسپیشلی جو بچے ہوتے ہیں ان میں بہت سارے بچوں میں علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ہی جا کے پتہ چلتا ہے کہ ڈینگی بخار ہے۔ دوستو، بات کریں گے ڈینگی بخار کے مراحل پر۔ ڈینگی بخار کے 3 مرحلے ہوتے ہیں: فیبرائل فیز، کریٹیکل فیز اور ریکوری فیز۔ فیبرائل فیز میں مریض کو اعلیٰ درجے کا بخار ہوتا ہے، 103 104 تک کا بخار ہو سکتا ہے۔ مریض شدید سر درد کی شکایت کر سکتا ہے، الٹی ہو سکتی ہے، متلی ہو سکتی ہے۔ یہ علامات ہو سکتی ہیں فیبرائل فیز میں۔ بہت سارے مریض جو ہیں وہ فیبرائل فیز سے ریکور ہو جاتے ہیں، اور اس میں سے بہت تھوڑے سے مریض ہوتے ہیں، خیال کیا جاتا ہے کہ تقریباً 80% مریض جو ہیں وہ فیبرائل فیز سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے سے مریض جو انٹر ہوتے ہیں کریٹیکل فیز میں۔ اب کریٹیکل فیز میں وہ مریض انٹر ہوتے ہیں جن کو کوئی سیکنڈری انفیکشن ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈینگی کی ہی کوئی اور انفیکشن ہو، جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا ڈینوی 1، ڈینوی 2، ڈینوی 3 کی کوئی اور انفیکشن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور انفیکشن بھی ہو سکتی ہے جو مریض کو کریٹیکل فیز میں داخل کرتی ہیں۔ کریٹیکل فیز میں خون کے اجزاء بے ترتیب ہو جاتے ہیں۔ اس میں WBC کا کم ہو جانا یہ بھی ممکن ہے۔ WBC ہمارا دفاعی نظام ہے، اگر یہ کمزور ہو جاتا ہے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے اور باقی کسی قسم کی انفیکشن بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو ایک بہت ہی خاص اور اہم فیچر ہے وہ ہے تھرومبوسائٹوپینیا۔ تھرومبوسائٹوپینیا میں کیا ہوتا ہے کہ پلیٹیلیٹس کم ہو جاتے ہیں۔ پلیٹیلیٹس کم ہو جانا یا انتہائی درجے تک کم ہو جانا، جسے سیویئر تھرومبوسائٹوپینیا کہتے ہیں، اس میں مریض کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ وہ مختلف اعضاء سے خون آ سکتا ہے، جس طرح ناک سے خون کا آنا یا خون کی الٹی ہونا، اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ کہلاتا ہے ڈینگی ہیموریجک فیور۔ اس کے علاوہ اگر بیماری اس حد تک پھیل چکی ہے کہ جگر انوالو ہے تو AST اور ALT جو جگر کے انزائمز ہیں یہ ایلیویٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ٹرانزامینائٹس۔
اس کے علاوہ ایک چیز اور ہوتی ہے کہ جو کیپلری اور ویسکولر پرمیبلٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا کہ ویسکولر لیکیج ہوتی ہے. جب ویسکولر لیکیج ہوتی ہے تو مریض کا بلڈ پریشر گر جاتا ہے، اور اگر مریض کا بلڈ پریشر انتہائی درجے تک گر جاتا ہے تو خون کا جو بہاؤ ہوتا ہے، خون کی جو سپلائی ہوتی ہے وہ پراپرلی باقی آرگنز کو نہیں پہنچتی، تو کسی ایک آرگن یا ملٹیپل آرگن کا فیلئر ہو سکتا ہے. اس حالت کو ڈینگی شاک سنڈروم کہتے ہیں. کریٹیکل فیز کے جو مریض ہوتے ہیں گھر کے اندر اس کا علاج ناممکن ہوتا ہے. ان کو ہاسپٹل میں داخل کرانے کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں معمول کے مطابق ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، فزیشینز ان کے ٹیسٹ دیکھتے ہیں اور اس حساب سے ہی میڈیسن ترتیب دیتے ہیں. اب بات کریں گے ریکوری فیز کی. ریکوری فیز میں کیا ہوتا ہے کہ مریض کو بہتر محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. مریض کے جو وائٹل سائنز ہیں وہ اسٹیبلائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح مریض کو پہلے بخار ہو رہا تھا اب بخار نہیں ہوتا. سر درد، کچھ کیسز میں کچھ مریض شکایت کر سکتے ہیں، اور تھکن کی علامات ہو سکتی ہیں، اور یہ مزید کچھ ہفتے یا مہینہ اس طرح کا ٹائم یہ لے سکتے ہیں. اب بات کریں گے کہ اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ڈینگی کا بخار ہے یا عام بخار ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ اب ایک مریض ہے جو کمپلینٹ کے ساتھ آیا، جو شکایت کے ساتھ آیا کہ اسے بخار ہو رہا ہے، وہ فزیشین کے پاس آتا ہے. فزیشین اس کے جو معمول کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس طرح CBC وغیرہ ہوتی ہے وہ کرا دیتا ہے. اگر پلیٹیلیٹس WBCs وغیرہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہیں تو پھر NS1 یا اینٹیجن ڈینگی IgM کرواتے ہیں، اور اس پہ جا کے کنفرم ہو جاتا ہے کہ مریض کو ڈینگی کا بخار ہے. اور عموماً یہ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں یہ انفیکشن کے 4 سے 5 دن کے اندر کرواتے ہیں، تبھی جا کے ڈیٹیکٹ ہو سکتے ہیں. اب بات کریں گے کہ ڈینگی فیور کا، ڈینگی بخار کا علاج کیا ہے. ڈینگی علاج کا کوئی اسپیسیفک علاج ابھی تک پوری دنیا میں اویلیبل نہیں ہے. صرف جو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، جو علاماتی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے. اگر مریض شکایت کرتا ہے کہ سر درد ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، تو پیراسٹامول کی ٹیبلٹ لے سکتا ہے. بہت سا فلوئڈز کا زیادہ استعمال کر سکتا ہے، وہ مفید ہے. اور بہت سارے فزیشینز جو ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ جو NSAID گروپ ہیں اس کو اوائڈ کیا جائے، کیونکہ اس کا ایک ایکشن ہوتا ہے اینٹی کوگولیشن کا، جس کی جو بلیڈنگ میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جو مزید اس کو کریٹیکل کر سکتا ہے، مریض کے لیے بہتر نہیں ہوتا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو اوائڈ کیا جائے اور پیراسٹامول پر اکتفا کیا جائے. اور جو بھی علامات یا نئی علامت ظاہر ہوتی ہے تو اپنی فزیشین سے مشورہ کرنا چاہیے. دوستو بات کریں گے بچاؤ کے حوالے سے کہ ہم خود کو اور اپنے پیاروں کو اس بیماری سے کیسے بچا سکتے ہیں اور کس حد تک بچا سکتے ہیں. تو اگر ہم پلان کر رہے ہیں گرم خطوں میں یا نیم گرم خطوں میں جانے کا تو اس کے لیے ویکسین اویلیبل ہے، ہم ویکسین لگوا سکتے ہیں، ویکسین لگوا کے جائیں. اس کے علاوہ فل سلیو شرٹ پہنیں تاکہ جو مچھروں کا کاٹنا ہے اس سے ہم خود کو بچائیں. اس کے علاوہ گھروں کے اندر جو پانی ہے، چھتوں پہ جو پانی ہے اس کو ڈھانپ کے رکھیں، کیونکہ یہ مچھر پھلتا پھولتا ہی وہیں پہ ہے زیادہ. اس کے علاوہ ماسکیٹو ریپیلنٹ لوشنز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، ہم وہ لگا سکتے ہیں. اور ماسکیٹو جو سپریز ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں، گھروں کے اندر، گھروں کے باہر وہ کروا سکتے ہیں. نیٹ کا استعمال کر کے ہم خود کو بچا سکتے ہیں. تو اگر ہم یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپنائیں تو بڑی حد تک ہم خود کو بچا سکتے ہیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کیجئے گا، کمنٹس میں بتائیے گا اگر کچھ پوچھنا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، صحت مند رہیے. اللہ حافظ.